مفتی صاحب مشہور ہونے کے بعد آپ اپنوں سے دور اور غیروں کے قریب ہو گئے ہیں. کبھی کبھار اپنے پرانے نمازیوں سے مل لیا کریں, کوئی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط الزام ہے. میں جتنا اپنے پرانوں سے آج بھی قریب ہوں, نیوں سے بالکل بھی نہیں ہوں. میرے پرانے دوست ساروں کو فون کر کے بلاتا ہوں. کبھی نلی نہاری کھانے جا رہا ہوتا ہوں, کبھی جاوید نہاری جا رہا ہوتا ہوں, کبھی تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, اور اسی پرانے اسٹائل میں. اب اگر کوئی پرانا مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے اور میں بالفرض نہیں مل پا رہا, تو یا تو اس کا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, بیچ میں جو ملوانے والے لوگ ہیں وہی گڑبڑ کر دیتے ہیں یا بتاتے نہیں ہوں گے مجھے. تو ورنہ مجھے پرانا مل جائے تو میں تو پرانے کو چھوڑتا نہیں ہوں بھائی. پرانوں کو تو میں ابھی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جتنے میرے اسکول کے اور پرانے لوگ ہیں, وہ ابھی یہ دیکھو ہمارے پرانے ہیں نا, زاہد بھائی, ان کو میں نے سب سے زیادہ آج ٹائم دیا ہے. کیوں؟ ہمارے بچپن کے ہیں دوست, یہ میرے والد صاحب سے بڑی ان کی سلام دعا تھی. کتنے لوگ آج مجھ سے ملنے کے لیے آئے نئے, آپ خود بتاؤ. میں نے ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیا. یہ چونکہ پرانے تھے, عصر کے بعد ان کے لیے چائے بنوائی, بیٹھا مغرب تک, عصر سے مغرب تک ان کے پاس بیٹھا ہوں میں. حالانکہ میری ان سے کوئی مفاد نہیں ہے, صرف اس لیے کہ کیا ہے پرانے. ہمارے والد صاحب کی بھی سلام دعا تھی, ان سے بچپن ہمارا ساتھ گزرا ہے. تو پرانا آ گیا تو پرانے کو ہم نہیں چھوڑتے بھائی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. باقی کوئی اگر پرانے کو لفٹ نہیں کرا تو کسی غلط فہمی سے ہوگا, وہ جان کر ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ اتنا پرانا ہوتا ہے کہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا ہوتا نا. پرانا ہونے کی بھی تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اتنا پرانا بندہ آ جائے, اس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہوں, اس کے زمانے کی کرنسی ختم ہو گئی ہو, تو وہ میں اتنا پرانا تھوڑی ہوں کہ ایسے لوگ آدمی کو پہچانوں گا بھائی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ اتنا پرانا آ جاتا ہے کہ وہ پھر ہمیں نہیں پہچان میں نہیں آتا. میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے. میں تو اپنے پرانے ٹیچروں کو تلاش کر کے ملتا ہوں بھائی. ہم لوگ شہری لوگ ہیں, ہمارے خاندان سارا پڑھا لکھا ہے, لیکن میرا مزاج دیہاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا, مجھے لوگ سمجھتے ہیں کسی پنڈ کا, کسی گاؤں کا. کئی لوگوں نے آ کے مجھ سے پوچھا آپ کا قبیلہ کون سا ہے. ابے میں نے کہا ہم لوگ کے قبیلے وبیلے نہیں ہوتے بھائی. ہم کراچی کے شہر میں رہے ہیں, ہمارے سارے ریلیٹو وہ بھی شہری ہیں. میرے جب نانا مائگریٹ ہجرت کر کے آئے تو وہ سرگودا شہر میں آرمی میں تھے, تو کزن وزن سارے, کوئی فوج میں آفیسر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر, سارا شہری. اور میرے بھائی بھی سارے شہری مزاج کے ہیں. کسی کو نہ جانور پالنے کا شوق ہے اور نہ کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے. یہ میں ہی شاید خاندان میں ایسا ہوا ہوں کہ جس نے گائے پالی بھی ہے, گائے کا بچہ بھی ہے, چوزے بھی ہیں, اور یہ دیہاتی اسٹائل مجھے پسند ہے. میں جب لانگ روٹ پہ جاتا ہوں نا, تو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑے ہوٹل میں کھانا نہ کھاؤں. جو گاؤں دیہاتوں میں جو کچے ہوٹل ہوتے ہیں نا, آپ میرے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں, کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں منجی پہ, جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے انسان کو, وہ جو منجیاں ہوتی ہیں نا, چاروں طرف سے ہوا لگ رہی ہوتی ہے, گائے بھینس ڈالے, میں کوشش کرتا ہوں وہاں بیٹھ. وہاں کی دال اور بھنڈی بڑی مزے کی ہوتی ہے. جو کچے ہوٹل ہوتے ہیں ان کی روٹی بھی مزے کی ہوتی ہے. ہاں, دوست احباب ساتھ میں ان کو پھر ٹینشن ہوتی ہے, تو ان کی ٹینشن سے بچنے کے لیے وی آئی پی ہوٹل میں چلے جائیں تو ایک الگ بات ہے. تو میں مزاج کا شہری ہوں ہی نہیں, تو مجھے تو گاؤں دیہاتوں کی زندگی پسند ہے. رہتے ہم شہر میں ہی ہیں, سمجھتے ہو, لیکن پنڈ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اور یہ میرے بچپن سے میرا مزاج ہے, جس سے میرے والد صاحب بہت پریشان تھے مجھ سے, کیونکہ ہمارے والد صاحب تو ٹھیٹھ شہری تھے, نیوی میں تھے. تو میں گھر میں مرغیاں لا کے پالتا تھا. مرغیاں گھروں میں کہاں پلتی ہیں, وہ بیٹ کرتی تھیں. پھر وہ والد صاحب غصہ ہوتے تھے, بکری لے آئے ہم, تو پھر وہ بس. پھر کبھی گارڈننگ بہت کی ہے میں نے. ہمارے گھر میں چھوٹی سی کیاری تھی بچپن میں نے اس میں پپیتا اگایا, میں نے اس میں خربوزے اگائے, میں نے اس میں پھول اگائے, کیا کچھ نہیں اس میں. اور اب کے بیجوں میں اور پہلے کے بیجوں میں فرق یہ تھا, ادھر بیج ڈالو ادھر پھل نکلتا تھا. کوئی اسپرے کبھی نہیں کیا, کوئی یوریا نہیں ڈالا. اتنے خربوزوں کی بیلوں سے ہم نے خربوزے کھائے, اتنے پپیتے کھائے ہم نے, پتہ نہیں کیا کیا نہیں اگایا ہوگا میں نے, آم اگایا. اب ہم گارڈننگ کر رہے ہیں, کم بخت کوئی پودا ہی نہیں اگتا کسی بیج سے. 100 بیج ڈالو گے تو ایک اگے گا, اس میں بھی جب تک روزانہ اسپرے نہ کرو. یہ بیجوں کا بیڑا غرق کر دیا, یہ جو ہمیں باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں نا بیج, یہ بیج ہی پتہ نہیں کس قسم کے بیج پیدا ہو گئے ہیں. تو میں نے اتنی گارڈننگ کی کوشش کی, ہو ہی نہیں رہی. تو پھر مجھے یہ ہماری لونڈے لپاڑے جو ہے نا, یہ بانجے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ اب نہیں ہوتا, یہ اسپرے بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے. یہ پودوں کو بھی عادت ڈال دی ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ, پودوں کو خراب کر دیا یار ویکسینیشن